جب خوشی ملتی ہے، آرام ملتا ہے، راحت ملتی ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ یاد نہیں رہتا پھر۔ اور جب پریشانی آتی ہے، دکھ تکلیف، تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور پھر نمازوں کی طرف آتا ہے اور اللہ کے سامنے روتا دھوتا ہے۔ تو یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان چاہے خوشی کی حالت میں ہو یا غم کی حالت میں ہو، ہر حال میں اللہ یاد ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ خوشی کی حالت میں بھول گئے اور غمی کی حالت میں یاد آتا ہے۔ ایسے ہی ہو گیا کہ شادی کے موقع پر کوئی کسی سے پوچھتا نہیں کہ کون سا شرعی مسئلہ ہے اور یہ کون سا جائز عمل ہے، کون سا ناجائز عمل ہے۔ وفات کے موقع پر بہت اچھی طرح سے پوچھیں گے کہ کیا کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایسا نہیں کہ شریعت صرف غم کے اوقات میں ہے، بلکہ شریعت خوشی کے اوقات میں بھی اور غم کی حالت میں۔ سورہ شورا، اس میں چونکہ مشورہ کرنے کا تذکرہ آیا ہے اور مومنوں کا کام مشورے سے ہوتا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ شورا رکھا گیا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ بتایا جاتا ہے کہ انسانوں پر جو مصیبت آتی ہے عام طور پر انہی کے کرتوت کی وجہ سے آتی ہے۔ انسانوں کے جو کرتوت ہوتے ہیں، ان کے حرکات، سکنات، اعمال بد، اس کی وجہ سے ان کے ساتھ فیصلہ کیا جاتا ہے اور ان پر مصیبت اور پریشانی آتی ہے۔ لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جو بندے معصوم ہیں جیسے نبی، انبیاء کرام، رسول وغیرہ، تو ان پر جو مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں تو ان کے لیے آزمائش ہے اور ان کے درجات کے بلند ہونے کا سبب بنتا ہے۔ سورہ زخرف، زخرف کے معنی ہے سونا، چونکہ آگے سونے کا ذکر آ رہا ہے اس لیے سورت کا نام سورہ زخرف رکھا گیا ہے۔ حامیم والکتاب المبین، یہ کتاب جو ہے واضح ہے، تو واضح کتاب ہے، ان کی آیتیں واضح ہے، آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن یہ قرآن کی آیتیں نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت واضح ہے، لیکن تمام آیتیں آسانی سے سمجھ میں آ جائے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جو مسائل کی آیات ہیں، جو کہ تقریباً 500 آیات ہیں جس میں مسائل کا ذکر ہے، احکام کا بیان ہے، تو وہ ہر ایک کو آسانی سے نہیں سمجھ میں آئے گا۔ بعض آیتیں منسوخ ہیں، قرآن میں ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہے، تو ہر ایک کو معلوم ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ قرآن پڑھ کے معلوم کر لے گا، اس کے لیے تو بہت چیزوں کے مطالعے کی ضرورت پڑتی ہے، اجتہاد کرنا پڑتا ہے۔ بہت سارے مسائل صاف طور سے نہیں لکھے ہوتے ہیں لیکن اسی آیت سے دوسرے مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت واضح ہے، لیکن مسائل اور اجتہاد کے لیے ذرا مشکل ہے، ہر شخص اجتہاد نہیں کر سکتا۔ آگے ہے ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بہت سارے کام کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام جیسا کہ رسولوں کے پاس کتاب اور وحی لے آتے تھے، یہ کام تھا ان کا، اور اسرائیل علیہ السلام کو موت دینے کا کام ہے، اور اسی طرح اسرافیل علیہ السلام اور سور پھونکنے کے لیے ہے، میکائیل علیہ السلام بارش برسانے اور روزی پہنچانے کے کام پر مقرر ہے۔ اس طرح ان کے ماتحت بھی بہت سارے فرشتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی فوج ہے۔ کفار کہتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، تمہارا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، جو چیز تم پسند نہیں کرتے ہو اللہ کے لیے کیوں قرار دیتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اولاد سے پاک ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ جب مشرکین سے کہا جاتا کہ ایمان لے آؤ اور دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا، بت کی پوجا کرتے ہوئے پایا، اور ہم اسی کو صحیح سمجھتے ہیں، میرے باپ اور دادا یہی کرتے ہوئے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو تمہارے باپ داداؤں میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو شرک نہیں کرتے تھے، وہ تو توحید پرست تھے، امام الموحدین ہے ان کا لقب، وہ تو اللہ کو ایک مانتے تھے، وہ بت کی پوجا نہیں کرتے تھے۔
تو تم پھر کیسے دعویٰ کر رہے ہو؟ بعد کے لوگ اگر بگڑ گئے اور گمراہ ہو گئے تو کیا تم اسی گمراہی پر قائم رہو گے جس کے بارے میں تمہیں کوئی دلیل نہیں ہے؟ دلیل سے تو یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے سب کو پیدا کیا تو اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے۔ آگے ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو شخص ضد کی وجہ سے اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں رکھتا، بہت سارے دنیا میں کام کر رہے ہیں لیکن شریعت یاد نہیں رہتی کہ اس معاملے میں کما رہا ہے، یہ یاد نہیں ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، فلاں کام کر رہا ہے، یہ اس کو دھیان نہیں ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، بس کیے جا رہا ہے، پیسہ کمائے جا رہا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ یاد نہیں ہے، رحمان کو یاد نہیں ہے۔ تو ضد کی وجہ سے اگر ایسا کرتا ہے تو پھر اس پر شیطان کو مسلط کر دیا جاتا ہے، شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے اور ان کو سیدھے راستے سے بھٹکائے رکھتا ہے، اور وہ خود میں یہ تصور کرتا ہے ہم صحیح ہیں، ہم سیدھے راستے پر ہیں اور ہم صحیح کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ یاد رہنا چاہیے تمام احکام میں، تمام معاملات میں۔ قل ان کان للرحمن ولدا فانا اول العابدین۔ یہ مشرکین کہتے تھے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے اللہ کے نبی، آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں عبادت کرتا، لیکن اللہ کا بیٹا نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کے باپ ہیں اور نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اور نہ ہی اللہ خود کسی کے اولاد ہے، لم یلد ولم یولد۔ تو تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون۔ اللہ کی ذات تو پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ لوگ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ سورہ دخان، دخان کے معنی دھواں، آگے دھواں کا ذکر آ رہا ہے اس لیے سورت کا نام سورہ دخان رکھا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلہ مبارکہ یعنی مبارک رات میں نازل کیا۔ لیلہ مبارکہ سے مراد شب قدر ہے، جو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آج یہ رات جو ہے شب قدر ہو، کیونکہ یہ 25ویں کی رات ہے۔ تو شب قدر کا ذکر جو ہے تفصیلی طور پر سورہ قدر میں آ رہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس رات میں معاملات اور کام تقسیم کر دیے جاتے ہیں پورے سال کے۔ آگے ہے فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور انکار کرتے رہے، اس میں ضد پر اڑ گئے، اللہ کے نبی کو پہچاننے کے باوجود نہیں مانتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، تو اللہ کی جانب سے بارش رک گئی اور قحط سالی آ گئی، لوگ پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ مردار کھانے میں مجبور ہو گئے، چمڑے تک کھا لیے۔ تو وہ جب اوپر کی طرف دیکھتے تو بھوک کی وجہ سے آسمان نظر نہیں آتا، دھواں نظر آتا، وہی دھواں کے بارے میں آتا ہے بدخان مبین۔ ایک تفسیر یہ ہے، دوسری تفسیر اور بھی ہے اس کی۔ پھر وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ یہ قحط سالی ختم ہو جائے، اگر ختم ہو جائے تو ہم سب ایمان لے آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور قحط سالی دور ہوئی، بارش برسی اور لہلہاتے ہوئے کھیت اگے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے، ہر دھرم لوگ تھے، نہیں ایمان۔ سورہ جاثیہ، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ جاثیہ کے معنی آتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھنا، چونکہ قیامت کے دن لوگ قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ اس میں انبیاء کا بھی ذکر ہے کہ انبیاء بھی گھٹنوں کے بل گریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی عظمت کی وجہ سے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جائیں گے یا بیٹھ جائیں گے، جو کہیں اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان کی وجہ سے اپنے لیے عاجزی۔ اور جو لوگ برے ہوں گے وہ ہولناکی کو دیکھ کر کے ان کا دل دہل جائے گا اور وہ لوگ گھٹنے کے بل گر پڑیں گے۔
دونوں مراد ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، یہاں قیامت کے ہولناکی کو بتلایا گیا ہے کہ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، تمام لوگوں کو، ہر امت کو اور ہر گروہ کو آپ دیکھیں گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں۔ تو وہی بات جو پیچھے بتلائی گئی کہ ہو سکتا ہے کہ جو برے لوگ ہوں وہ ہولناکی کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گریں، اور جو انبیاء اور نیک لوگ ہوں گے وہ بھی گھٹنوں کے بل گریں گے، لیکن اللہ کے عظمت کی وجہ سے گریں گے، اور پھر وہ زیادہ دیر تک نہیں رہیں گے بلکہ پھر وہ کھڑے ہو جائیں گے اور چل جائیں گے۔ اور لیکن جو لوگ برے ہوں گے وہ اس ہولناکی میں گرفتار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے ہولناکیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا چلیے وہ سب سن لیا آپ نے، ان کے پاس ہوگا